الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج میں پڑھنا ہے حدیث نمبر 36 کے بارے میں. تو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نفس عن مؤمن، جس نے دور کی کسی مومن سے، قربۃ من قرب الدنیا، دنیا کی مشکلات سے کوئی مشکل، جس ایک انسان نے دور کی، من نفس عن مؤمن، کسی مومن سے، قربۃ من قرب الدنیا، مشکل دنیا کی مشکل میں سے، مشکل دنیا کی مشکل میں سے، نفس اللہ، اللہ تعالیٰ جو وہ دور کرتا ہے، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ دور کرے گا اس سے قیامت کے دن قیامت کی پریشانیاں. ایک منٹ کیا یہ رہا. من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، جس نے دور کی کسی مومن سے دنیا کی مشکلات میں سے کوئی مشکل، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن مشکلات دور کر دے گا. ایسی ومن یسر علی معسر، جس نے آسانی کی، جس نے کسی کو ایز پہنچائی، علی معسر، کسی اس پہ جو بیچارہ تنگ دست تھا، اس کو آسانی پہنچائی اس نے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کو آسانی پہنچائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جس نے کسی آ، مشکل زدہ انسان کو، تنگی زدہ انسان کو آسانی پہنچائی، اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آسانی پہنچائے گا اور آخرت میں بھی آسانی پہنچائے گا. یہ حدیث میں آ گیا. اومن سترہ مسلم، جس نے کسی مسلمان کے عیبوں کو صدر کیا، پردہ پوشی فرمائی اس کی، تو سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اس کا صدر کرے گا، اس کے عیب کو ظاہر نہیں کر دے گا، نہ ہی دنیا میں بھی اور نہ ہی آخرت میں بھی. جو لوگ ان کے عیب چھپاتا ہوگا، مسلمانوں کے عیب جو چھپاتا ہوگا، وہ ان کے عیب بیان نہیں کرتا ہوگا، پردہ پوشی کرتا ہوگا کسی کے عیبوں کی. واللہ فی عون العبد، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے. واللہ فی عون العبد، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے. ما کان العبد فی عون اخی، جب تک بندہ ہوتا ہے اپنے بھائی کی مدد میں. یعنی میں کہہ رہا ہوں اپنی بھائی کی مدد اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس ٹائم ہوتا ہے میری مدد کے اندر، وہ میری مدد کر رہا ہوتا ہے جب میں اپنے بھائی کی مدد کرتا ہوں. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. ومن سلک طریقا، جس نے اپنایا رستہ، جس نے رستہ لیا، کون سا رستہ لیا، یلتمس فیہ علما، جس میں وہ علم کا التماس کرتا ہے، وہ سیکھ کرتا ہے نالج کو، چاہتا ہے کیا مجھے حاصل ہونی چاہیے نالج، وہ التماس کرتا ہے کہ مجھے نالج ہونی چاہیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے اس کے لیے راستہ جنت کی اور جانے کا. جو اپناتا ہے کون سا راستہ، علم کا راستہ. یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ سب سے بڑا مقصد کیا ہے علم حاصل کرنے کا، کہ انسان وہ راستہ اپنائیں جس سے وہ بچے گا جہنم کی آگ سے، وہ جائے گا کہاں بھی، جنت میں، تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے، تاکہ وہ زندگی اچھے سے گزار پائے. تو یہ ہوتا ہے مسئلہ کہ علم سیکھنے سے انسان کو جنت کا راستہ آسان بن جاتا ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. وما اجتمع قوم، نہیں ہو جاتی ہے جمع ایک قوم، کوئی لوگ جمع جب ہو جاتے ہیں، کوئی قوم جمع ہو جاتی ہے، فی بیت من بیوت اللہ، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں جمع ہو جاتے ہو، مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، جب وہ تلاوت کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، ویتدارسونہ بینہم، اور وہ درس دیتے آپس میں ایک دوسرے کو. درس تدریس وہاں پہ ہو جاتی ہے، کہاں پہ، جہاں وہ کتاب پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، قرآن پڑھتے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، الا نزلت علیہم السکینۃ، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ان پہ ہوتی ہے نازل کیا، سکینت، ان کو سکون مل جاتا ہے علم حاصل کرنے سے، یا قرآن پڑھنے سے، یا اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کو درس دینے سے. الا نزلت علیہم السکینۃ، ان پہ بڑھ جاتی ہے کیا، ٹرینکولیٹی ان کو آ جاتی ہے، ان کو ایک عجیب قسم کا سکون مل جاتا ہے اس چیز سے. کیونکہ وہ غشیتہم الرحمہ، ان کو ان کو رحمت جو ہے وہ ان کو ڈانپ دیتی ہے، رحمت ڈانپ دیتی ہے ایسے انسانوں کو، رحمت ڈانپ دیتی ہے انسان کو لگتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے رحم کے اندر ہی اس ٹائم پہ ہوں، جب وہ قرآن پڑھتا ہے
علم کی مجالس میں ہوتا ہے. وحفتهم الملائکۃ، انہیں گیرتے ہیں ملائک، انہیں فرشتے گیرتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے فی من عندہ، جو ان کے پاس، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی کہ فرشتوں کے پاس، جو اللہ تعالیٰ کے عزیز فرشتے ہیں، جو بہت قریب فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کرتا ہے ذکر اپنے ان بندوں کا جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے دنیا کے اندر. اب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ مجھے لگتا ہے ہمارے لیے بہت ضروری سمجھنا ہے یہ چیز. ومن بطأ به عملہ، جس کی عمل نے پیچھے رکھا نا، لم یسرع به نسبہ، اسے اس کا نسب آگے نہیں پہنچا سکتا ہے. کوئی بولتا ہے میں سید ہوں، تو میں بڑا انسان ہوں، لیکن وہ اس کے اعمال سید والے نہیں ہوتے، اس کے اعمال ہوتے ہیں عجیب اعمال. تو اس کو کیا فائدہ پہنچا ہے سید ہونے نے، اگر جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی صحیح کیوں نہ ہوگا؟ کوئی فائدہ اس کو نہیں ہے. کب؟ جب یہ ہوگا ومن بطأ به عملہ، جس کی عمل نے پیچھے رکھا. میں عمل میں اچھا ہوں ہی نہیں، میں عمل میں آگے ہوں، میں پیچھے ہوں عمل کے اندر، عملی زندگی میں میری کچھ بھی نہیں ہے. تو لم یسرع بی نسب، میرا نسب مجھے کہیں نہیں پہنچائے گا اس کے بعد. نسب، نسب کا اعتبار نہیں ہے اسلام میں، اعتبار عمل کا ہے نا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے دو چیزیں بندے کی، نہ ہی وہ شکل دیکھتا ہے، نہ ہی وہ مال دیکھتا ہے. وہ صرف دو چیزیں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جج انسان کو دو چیزوں کی بنیاد پہ، عمل کی بنیاد پہ اور دل کی بنیاد پہ، یعنی کہ نیت کی بنیاد پہ اور عمل کی بنیاد پہ، بس یہ دو چیزیں. تو ومن بطأ به عمله، یس پننہِ عملہِ پتھ ہو، لم یسرع به نسبه، تٔمِس واتہِ نہٕ پنُن نسب برونٛٹھ کینٛہہ. اینڈ whose deeds slow him down، جس کے ڈیڈس اس کو سلو ڈاؤن کر دیا، ول ناٹ بی ایکسلیٹڈ بائی ہز لینیج، اس کو اپنی لینیج ایکسلیٹ نہیں کر سکتی. اصلی ترجمہ ہی ہو جائے گا ایکسلیٹ، کیونکہ یہاں پہ نا یہ یسرع مطلب سرعت بولتے ہیں کس کو، تیزی سے کرنا کوئی چیز، کوئی چیز کرنا فاسٹ، کوئی چیز کرنا کیا، پیس کے ساتھ. تو کوئی اگر پیچھے رہ رہا ہے عمل سے، اس کو اس کی نسل، نسل جو ہے نا، نسل نہیں، نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتی ہے. تو یہاں پہ یہ مراد ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نسب پہ کوئی فخر نہ کرے، بلکہ فخر کرنا ہی نہیں ہے انسان کو. اور نسب پہ کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بندے کا عمل، اس کا دل اور اس کے اعمال. سر کشمیری میں بھی بولیے، میرے گھر والے بھی سنیں گے. کشمیری میں بول رہے، ہماری کال کرتا ہوں اردو بھی. اب کوئی ہوگا پاکستان کا، وہ بھی سنتے ہیں نا بیچارے، جیسے ممبئی کے وہ سنتے ہیں، وہ مجھے بول رہے تھے وہ. واہ ہیومینٹی فیکٹر بھی آ جاتا ہے. کہاں پہ آتا ہے ہیومینٹی فیکٹر؟ تو یہ ہونا چاہیے انسان کو، نسب پہ کوئی تکبر نہیں کرے انسان کو. نسب سے کیا ہو جائے گا؟ نسب سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بس انسان کے عمل سے سب کچھ ہو جاتا ہے. انسان کیسا ہے، اس کے اعمال کیسے، اس کے اخلاق کیسے. تو یہ ہمیں بہت ضروری سمجھنا ہے یہ چیز. اسلام میں کوئی کاسٹ سسٹم نہیں ہوتا. یہ ہندوؤں میں یہ سب چیزیں، برہمن ہو گیا وہ جو نکلے خدا کے سر سے، ہے نا، شیو کے سر سے. وہ ویشیاز اور شودراز وغیرہ جو پیروں سے نکلے، تو ان کی قدر ہی نہیں کرنی ہے، وہ ذلیل انسان ہے. تو مسلمان کو ہرگز بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت بری بات ہے مسلمان کی کہ وہ نسب پہ فخر کرے گا، یہ بہت زیادہ بری بات ہے نا. یا ایو الناس، کیا ہے وہ قرآن کی آیت، انا خلقناکم، کیا ہے وہ، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بانٹ دیا ٹرائبس میں، کس لیے؟ تاکہ ہم جانیں ایک دوسرے کو، مطلب کہ اس ٹرائب کا اس ٹرائب کا ہے، جان لے کلاسیفیکیشن کے لیے. لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والا وہی ہے جو تقوی والا ہے. عزت والا آنریبل انسان کون ہے؟ تقوی والا، جو جتنا رائچس انسان ہوگا. دیٹس وائی اسلام از اے بیوٹیفل ریلیجن. ہاں بالکل، اسلام میں دونوں چیزیں، حقوق اللہ بھی ہوتا ہے پورا، اور حقوق العباد بھی ہوتے ہیں پورے. آئی وانٹ ٹو ریٹریٹ دیٹ دا بیسک موٹو آف دس از ہیومینٹی، تاکہ انسان آج سے، ہاں بالکل صحیح. اصل چیز وہی ہے بالکل یہاں پہ. اصل چیزیں تکبر نہیں کرنا ہے. کوئی بولتا ہے میں اس کی ہیلپ کیوں کروں گا، مجھے کیا کرنا ہے اس کو، مجھے اپنا سوچنا ہے. کوئی بولتا ہے کہ مطلب تکبر آ جاتا ہے انسان کے اندر، تو یہ ختم کرنا ہے. بالکل ہمبل بننا ہے انسان کو، وہی ہوتا ہے مسلمان. مسلمان ہوتا ہے ہمیشہ ہمبل. یہ ناممکن ہے. وہ اصلی مسلمان ہوتا ہی نہیں اچھا مسلمان جس میں ہیوملٹی نہیں ہوگی. حدیث میں کیا آ گیا؟ حدیث میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اشج عبد القیس سے فرمایا، ان نفی کا خصلتین، تم میں دو کوالٹیز ایسی ہے، اشج یحبہم اللہ، جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ دو کوالٹیز، الحلم والانا. تمہیں دو چیزیں، ایک تو حلم اور انا.
حلم کس کو بولتے ہیں؟ حلم ہو گیا بردباری، فور بیئرنگ، مطلب نرمی انسان کو نا، مزاج ہے نا وہ خود نرمی، نرمی جیسی ہونا. اور انا مت ہوگا ڈیلیبریٹنس، کوئی بھی چیز آہستہ کرنا، کوئی بھی چیز مطلب وہ نہیں بولتے نا بامبر گمز، بامبر نہیں کرنا، مطلب آہستہ آہستہ سے، مطلب کنٹرول میں کرنا کوئی چیز، ڈیلیبریٹنس ہونا انسان کے اندر، کلیمنسی ہونا انسان کے اندر، اس کو بولتے ہیں انا. حدیث میں کیا گیا، یہ صحیح روایت ہے، التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کوئی بھی چیز جلد جلدی کرنا، پیس کے ساتھ کرنا، یہ ہوتا ہے فرام شیطان. اور التأنی من اللہ، اور جو تأنی ہے، جو انسان کوئی بھی کام کرتا ہے کلیمنسی کے ساتھ، ڈیلیبریٹنس کے ساتھ، سوچ کے کوئی کام کرتا ہے انسان، آہستہ آہستہ کرتا ہے کوئی کام، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ چیز. کوئی برے کچھ، سر ایک حدیث میں آیا ہے کہ سینیٹو فرقے بھی آئیں گے، اس کے بارے میں ایکسپلین کیجیے. ہاں، حدیث میں آ گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہودی ان کو ہو گئے 71 فرقے، جو کرسچنز ان کو ہوں گے 72 فرقے، وستفترق امتی علی 73 فرقۃ، مائی امت جو میری امت ہے وہ ہو جائے گی کس میں بریک ڈاؤن، 73 فرقوں میں، جہنم میں جائیں گے سارے فرقے. یہی روایت ہے. کچھ بولتے ہیں کہ یہ پارٹ نا کلہم فی النار، یہ ضعیف ہے یہ والا پارٹ، کچھ بولتے علماء اس کے بارے میں. تو اگر مانیں گے وہ پارٹ صحیح بھی، تو اس سے مراد نہیں ہے جیسے ہم بولتے ہیں حنفی، شافی ہے، حنبلی ہے، وہ فرقے نہیں ہیں، وہ سب فرقے نہیں ہیں. ان کو بولتے ہیں کیا، وہ فقہ کے مسالک ہے، یہ فقہ کے مسالک. اس سے مراد ہے وہ خوارج ہے، معتزلہ ہے، جہمیہ ہے، کلابیہ ہے، وہ سب اس سے مراد ہے. جن کو عقائد میں مسئلے، عقائد میں تقدیر نہیں مانتے، یا جو بولتے ہیں خدا ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، وہ سب چیزیں یہاں مراد ہے ان سے. ان شارٹ ہمیں کرنا ہے فالو کیا، قرآن و حدیث کو، کیونکہ حدیث میں وہی آ گیا کہ وہ بچیں گے اس جہنم سے، یا وہ ہوں گے فرقۃ الناجیہ آیا لفظ، وہ ہوگا نجات والا گروپ. جو کون ہوں گے، میں انا علی یوم و اصحابی، جو کرتے ہوں گے فالو اس طریقے کو جو میں نے دیا ہے طریقہ، اور میرے صحابہ نے جو طریقہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا ہے. اس کو بولتے ہیں اسلاف کا منہج ہے نا، مطلب میتھڈالوجی کرنی ہے اختیار میں اسلاف کی، جو ہمیں روافظ بھی آئیں گے فرقے میں. ہاں روافظ تو بالکل فرقے میں آ جاتے ہیں، جو صحابہ کو تعان کرتے ہیں وہ تو بالکل اس فرقے میں آ جاتے ہیں. ان شاء اللہ میں کرنا ہے فالو کیا، قرآن اور حدیث کو. اب کون مسلمان بولے گا مجھے نہیں کرنا ہے قرآن حدیث فالو، سب بولتے ہیں نا یہ چیز، تو کامن سینس ہے. لیکن اسلام بولتے ساتھ میں کیا، القرآن و سنت و منہج السلف الصالحین، فالو کرنا ہے قرآن کو، حدیث کو، آن دا انڈرسٹینڈنگ آف سلف، سلف نے کیسے سمجھا ہے، ہمارے جو صحابہ ہے، جو تابعین ہے، جو تبعی تابعین ہے، اس کے بعد جو ائمہ دین ہے، انہیں کیسے سمجھا حدیث قرآن کو، ویسے سمجھنا ہے ہمیں بھی. یہ بہت ضروری ہے یہ چیز، منہج ہونا چاہیے صحیح انسان کو. جو یہ حدیث ہے یہاں پہ پہلی بات آ گیا کہ قرآن پہ تدبر کرنا چاہیے انسان کو، اور غور کرنا چاہیے، فقہ پڑھنا چاہیے، تدریس کرنی چاہیے، درس و تدریس کرنی چاہیے انسان کو. اور یہاں پہ یہ بھی اگر قیامت میں سختیاں تو ہوں گی ہوں گی، لیکن سختیاں کم ہو جائیں گی اس کو جس نے دنیا میں سختیاں دور کی کسی مسلمان بھائی کی. من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا، نفس اللہ عنہ نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ. تو جب بھی میں کسی مسلمان بھائی کی مصیبت دور کرتا ہوں نا، مجھے ایمان رکھنا چاہیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ میری مصیبت دور کر دیں گے آخرت میں. مجھے یہ چیز پہ ایمان ہے رکھنا ہے کہ جب بھی میں اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت دور کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے میری مصیبت دور کر دیں گے آخرت میں. اور انسان کو چاہیے کہ وہ اچھا ساتھی اختیار کرے، جو اس کو تقوا کا راستہ دکھائے انسان کو. اور مساجد کا مقصد کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ وہاں قرآن پڑھا جائے، وہاں درس و تداریس کیے جائے، یہ وہاں پہ مقصد ہے مساجد کا. یہ ہمیں ہمیں فوائد مل جاتے. باقی ہم اس میں نہیں پڑھیں گے ڈیٹیل میں شرح والا، کیونکہ امپورٹنٹ حدیث سمجھنا ہے نا. پھر شرح میں جائیں گے ہم ڈیپ، اسے ہمیں فائدہ نہیں آ جائے گا انشاءاللہ. ورنہ ہم پڑھیں گے اچھے سے اس کے آیتیں وایتیں بھی جو ہے، لیکن یہ ہمیں ضروری نہیں ہے. دیکھیے وتعاونوا علی البر والتقوی، تم تعاون کرو ایک دوسرے کو کس میں، نیکی میں اور تقوی کے اندر. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تم مت کرو ہیلپ ایک دوسرے کو، تم مت کرو کوآپریٹ ایک دوسرے کو کس میں، گناہوں میں اور ایگریشن کے اندر، ٹرانسگریشن کے اندر. اور حدیث میں کیا آ گیا ہے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. اچھا ٹھیک ہے، یہ ہو گیا یہ ہے نا. وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کی آیت، the most noble of you is the most righteous. اب حدیث نمبر 37 نا، یہ بہت زیادہ
حدیث ایسا ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے انسان کو، یہ والا حدیث. سب مجھے بولیے، عورتیں مساجد جا سکتی ہے؟ بہت سے کہتے ہیں جا سکتی ہے، بہت سے کہتے ہیں نہیں جا سکتی ہے. حدیث میں آ گیا لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن. تم مت روکو اپنی عورتوں کو مساجد سے. یہ صحیح روایت ہے. تم مت روکو اپنی عورتوں کو مساجد سے، اگر وہ جانا چاہتی ہے نماز پڑھنی مساجد سے ان کو مت روکو، لیکن ان کے لیے گھر بہتر ہے. مطلب عورت کے لیے سب سے اچھا کیا ہے؟ اس کی گھر، چار دیواری سب سے اچھی اس کی ہے. حدیث میں کیا آ گیا؟ عورت کے لیے اچھا ہے کہ وہ نماز پڑھے گھر میں، اس سے اچھا کیا ہے ایک کمرے میں، اس سے اچھا کیا ہے اس کے کونے میں. یعنی کہ جتنا وہ رہے گی پرائیویٹ، جتنی اس کی لائف پرائیویٹ ہوگی اتنی وہ اچھا اس کے لیے اچھا چیز ہے. جتنی وہ پرائیویسی مینٹین کرے گی اتنا اچھا اس کے لیے ہے. تو لیکن جا سکتی ہے، اس کو روکنا نہیں ہے مساجد سے. یہاں بولیں گے ہم کیا، کوئی جاتی ہے کالج عورت، بولیں گے مسئلہ نہیں ہے، جا سکتی ہے، مطلب گاڑی میں چڑھے گی جا سکتی ہے. یہاں بولیں گے ہم ہو جائیں گے فتنے مسجد کے اندر، ایسے بولیں گے. لیکن یہ سمجھنا ہے کہ مساجد میں جب ہر جگہ پہ جاتے تو مساجد سے روکنا ہی غلط ہے، ایسا نہیں کرنا ہے. وہ اگر فتنے کا اندیشہ ہوگا تو بس مسجد بھی نہیں جانا ہے عورت کو. اور لگتا ہے کہ وہاں فتنہ ہو سکتا ہے، اسے احتیاط ہی کرنا ہے. لیکن عمومی حالات میں یہ روایت میں یہ ایسے آ گیا کہ لا تمنعوا نساءکم المساجد، تم مت روکو اپنی عورتوں کو مساجد سے. وبیوتہن خیر لہن، ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے. یہ ہو گیا ایسے. ایسی اب دیکھیے ان ابن عباس، لیکن میں نے سنا ہے کہ عمر فاروق سے روایت ہے کہ عورتیں نہیں جا سکتی ہے. نہیں، ایسے میں نے روایت نہیں سنی ہے. ہمارا یہ یہاں جاتے ہیں، جا سکتے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں نے بولا حدیث تھی، میں نے ٹیکس پڑھا حدیث کا، حدیث میں ایسے آ گیا ہے. اب شاید آگے ابن عمر کے بارے میں شاید آ گیا، اس نے وہ روکتا تھا عورتوں کو نماز پڑھنے سے، شاید فتنے کے سبب سے. میں کہا نا وہی، اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو تب تو روکنا ہی ہے انسان کو اس چیز سے. اور پردے کے معاملات وہاں رکھنے اچھے سے سب کچھ. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فیما یروی عن ربی تبارک و تعالی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے. اس کا مطلب یہ کون سا حدیث ہے؟ یہ حدیث ہے قدسی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان، ٹھیک ٹھیک، قدسی. دیکھیے اصل ہوتے قدس بولتے ہیں سیکرڈ، سیکرڈنس کو. قدس تقدیس میں ہوگی. ہاں ایسے سمجھ رہی چیز. مائی نیٹ ورک اسٹیبل ٹو کلاس. کوئی بات نہیں، آپ دیکھیں گے پھر اس سے ہی انشاءاللہ ریکارڈ ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر آپ. ان اللہ کتب الحسنات، بے شک اللہ تعالیٰ نے لکھ لیے ہے کیا؟ حسنات والسیئات. حسنات ہو گیا اچھے اچھے اعمال، گڈ ڈیڈس. والسیئات اور بیڈ ڈیڈس. ثم بین ذلك، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تبیین کیا ان کے درمیان میں، اس نے وضاحت کی، اس نے کلیئرفائی کیا اس کو. اور فمن ہم بحسنت، جس نے ارادہ کیا نیکی کا. ہم بولتے ارادہ کرنے کو. فمن ہم بحسنت، جس نے ارادہ کیا، جس نے یہ انٹینشن کیا کہ مجھے نیک عمل کرنا ہے. فلم يعملها، لیکن عمل نہیں کیا اس نے ایسا. یعنی فار ایگزامپل میں کر رہا ہوں انٹینشن کہ میں پڑھوں گا آج تہجد شام کو، بس میں نیت کر رہا ہوں اس چیز کی. پڑھا نہیں میں نے تہجد، بس میں نے نیت کی، میں نے بس انٹینشن کیا کہ میں آئی انٹینڈیڈ ٹو پرے دا تہجد، لیکن میں نے پڑھا نہیں. تو کتبہ اللہ عنده حسنة کاملة، اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں اس کو ایک نیکی، پوری نیکی. مجھے مل جاتی ہے تہجد کی نیکی اگر میں پڑھتا بھی نہیں ہوں، بس میں نے ارادہ کیا. اتنا امپورٹینس ہے کہ اس کی خالی ارادہ کرنے کی نیکی کی. انٹینشن اونلی فار مباح ایکٹس، ہاں بالکل مباح چیزوں کے لیے بالکل. وَإِنْ هَمَّ بِهَا، اگر انسان ارادہ کیا میں کروں گا اچھے عمل، گڈ ڈیڈ، فعملها، اس کے بعد اس نے عمل بھی کر دیا، كتبها الله عنده 10 حسنات، اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اس کو 10 نیکیاں اس کے بعد. کیونکہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے کیا؟ اجر 10 مرات، 10 بار. کیا اللہ دیتا ہے اجر انسان کو کیا؟ 10 ٹائمس یا اس سے بھی زیادہ. الى اضعاف كثيرة، نصر بغرة کی آیت ہے. الى 700 ضعف، کیا ہے وہ؟ الى اضعاف كثيرة. اللہ تعالیٰ دیتا ہے 700 ٹائمز انسان کو اجر یا اس سے بھی زیادہ. ڈپینڈ کرتا ہے انسان کی نیت کتنی خالص ہے. جتنی نیت خالص ہوگی اتنا بڑا اجر بھی ہوگا، جتنی نیت فاسد ہوگی اتنا کم اجر ہوگا. اب انسان خود تک کہ انسان کتنی خالص نیت رکھے گا اللہ تعالیٰ کے لیے، اور کتنا کرے گا انسان فالو سنت کو. جتنا کیا ہوگا فلی سنت کو فالو، اتنے زیادہ ثواب مل جائیں گے ایسے. اور خشوع خضوع ہونا چاہیے انسان کی بات کے اندر، ہے نا. یہ تو ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خشوع خضوع عطا کرے نمازوں کے اندر. اٹ آلسو مینس ڈیڈس آر ججڈ بائی انٹینشنس، ہاں بالکل.
انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار نیتوں پر، نیت کی بہت امپورٹینس ہے. پہلے عمل کرنی نہیں ہے، پہلے نیت ہی صحیح کرنی ہے تب جا کے عمل کرنی ہے. پہلے انسان بولا ہے مجھے نیت کیسی ہے تب جا کے عمل کرنی ہے، ایسا نہیں کہ میں پہلے ہی عمل کر رہا ہوں. پہلے نیت ٹھیک کرنی ہے پھر عمل کرنی ہے. وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف. 700 ٹائمز تک اللہ اجر لکھ سکتا ہے انسان کو، 700 ٹائمز تک. إلى أضعاف كثيرة اور many، یا اس سے بھی زیادہ اللہ اس کو اجر میں اضافہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ فضل والا ہے، وہ کر سکتا ہے اضافہ بندے کے اعمال کے نیکیوں کے اندر. وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ اگر انسان نے کیا انٹینشن ہے گناہ کرتا ہے آج، اس نے انٹینشن کیا گناہ کرنے کا کہ میں گناہ کروں گا، فلم یا عمل ہے لیکن گناہ اس نے کیا ہی نہیں. انٹینشن کیا تھا گناہ لیکن نہیں کیا. كتبها الله عنده حسنة كاملة، اس کو اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے ایک نیکی، کہ اس نے انٹینشن گناہ کا کیا لیکن پھر گناہ نہیں کیا اس نے، تو گناہ نہیں ملے گا. گناہ، گناہ کے بارے میں سوچنے سے گناہ نہیں ملے گا، بلکہ اگر پھر گناہ نہیں کیا تو ثواب بھی مل جائے گا. میں سوچا مجھے گناہ کرنا ہے لیکن گناہ نہیں کرتا ہوں، پھر میں مجھے ثواب بھی مل جائے گا. وَإِنْ هَمَّ بِهَا اگر انسان ارادہ کیا گناہ کرنے کا، فَعَمِلَ اور گناہ کیا بھی، كتبها الله سيئة واحدة اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں صرف ایک گناہ، انسان کو صرف ایک گناہ لکھ لیتے اللہ تعالیٰ. تو اس میں سمجھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی زیادہ وسیع ہے، وہ کتنا اجر میں اضافہ کر سکتا ہے اور وہ کتنا گناہ کم لکھ سکتا ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا ہے یہ چیز. اب الحسنہ، آیا پہ حسنہ کیا ہوتا ہے؟ ہو گیا اسم لکل ما وعد علیہ بثواب حسن، ہر وہ کام جس میں ثواب مل جائے گا انسان کو، جس میں انسان کو ثواب مل جائے گا. سب پلیز مجھے نماز سے بہت خیالات آتے ہیں کہ میں ڈائیورٹ ہوتی ہوں، پلیز سمجھائے. نماز میں خیالات تو ہر ایک انسان کو آتے ہیں، اس سے کوئی انسان پاک نہیں ہے. کوئی انسان نہیں بول سکتا ہے مجھے خیالات نہیں آتے. اب یہاں تفاوت ہوتا ہے، کس کو بہت خیالات آتے ہیں کس کو کم خیالات آ جاتے ہیں. حدیث میں آ گیا کہ یہ جو انسان کو خیالات نماز میں آتے ہیں نا، کیا ایسے آ گیا روایت میں، کہا نہیں تھا کیا ہے وہ، مطلب خیالات کیسے نہیں آ جائیں گے، اس کے لیے کچھ اسباب ہے. پہلی چیز ہے اس کو بولتے ہیں خشوع و خضوع، اپنے دل کو رکھنا ہے رب کے ساتھ کنیکٹڈ، مطلب اپنے دل کو میں ان سے کیا خشوع خضوع عاجزی انکساری. اور ایک اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ سمجھنا چاہیے انسان میں کیا پڑھ رہا ہوں، قرآن کا معانی پہ غور کرنا ہے. جو انسان احادیث پڑھتا ہے، جو انسان پڑھتا ہے دعائیں، سمجھتا ہے میں کیا پڑھتا ہوں، ہے نا. جیسے ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ کیسے ایک انسان کو نماز میں مزہ آ جاتا ہے، عبادت میں لذت مل جاتی ہے، جس کو معنی پتہ نہیں ہوتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں. تعجب میں کرتا ہوں اس انسان پہ. یہ بولتے کون؟ ابن جریر طبری. یا ایسے ہی رسول نے کیا فرمایا، فرمایا کہ آج کی رات مجھ پہ کچھ آیت نازل ہو گئی ہے، ویل لمن قرأها ولم يتفکر ما فیہا، اس شخص پہ ویل ہو، تباہی ہو، بربادی ہو جس نے یہ آیتیں پڑھی لیکن اس کے معنی پہ غور نہیں کیا. وہ آیتیں یہی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. یہ کہ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر، دن و رات کے اختلاف کے اندر، اس میں عقل والوں کے لیے سائنس ہے، جو رب کو یاد کرتے ہیں کھڑا ہونے کی صورت میں بھی، بیٹھنے کی صورت میں بھی، لیٹنے کی صورت میں بھی، ہر حال میں. تو مسئلہ ہے کہ معانی پہ غور کرنا ہے. ایک اور بات آپ کو یاد رکھنی ہے، یہ مجھے بھی یاد رکھنی ہے، ہر ایک کو یاد رکھنی ہے. وہ ہو گیا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے نا، تو حدیث میں کیا آ گیا، جب انسان پڑھتا ہے اللہ اکبر، پڑھتا ہے الحمد للہ رب العالمین پہلے ہی، تو حدیث میں آ گیا کہ اس ٹائم پہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بولتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. جب بندہ پڑھتا ہے کیا الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ بولتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری اور تعریف بیان کی. جب بندہ بولتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بولتا ہے کیا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. تو یہ انسان کو یاد رکھنا ہے نماز میں، تاکہ انسان کو خوش مل جائے. نہیں نہیں، کل معروف، کل معروف صدقہ. دیکھیے کوئی انسان بولتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ میں دعوت دوں کسی اور کو، کہ نہیں، مطلب میں ابھی اتنا بڑا اسکالر نہیں بن گیا ہوں
کیا میں دوں آگے دعوت کی نہیں؟ اس کو دیکھنا ہے کہ جو بیسک بات ہوتی ہیں بیسک بات ہے وہ دے سکتا ہے وہ آگے، مطلب عام چیزیں جو انسان پڑھ رہا ہے حادث و حدیث، تو اس میں کوئی ضروری نہیں کرائٹیریا انسان کو ہونا چاہیے اس نے اتنا پڑھنا چاہیے تب جا کے دعوت دے سکتا ہے۔ بلکہ کچھ علماء کے ایسے فتوا بھی ہے، اگر کوئی ہوگا نا شرابی، وہ شراب پی رہا ہوگا شراب کے اڈے کے اندر، وہ شراب پی رہا ہے خود، اس کو بولنا ہے باقی کو شراب مت پیو، یہ حرام ہے، میں پی رہا ہوں لیکن مجھے بھی نہیں پینا چاہیے، تمہیں بھی نہیں پینا ہے، اتنی دعوت ہی نہیں ہے انسان کو، مطلب بلغوا عنی ولو آیا، آگے پہنچا اگر ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ لیکن اب وہ مسئلے چھیڑنے جو اختلافی مسئلے ہوں گے جن میں انسان کو چاہیے بہت، جہاں پہ ڈیپتھ پرسیپشن ہونی چاہیے، جہاں پہ بالکل ڈیپ نالج ہونی چاہیے انسان کو، وہاں پہ اگر مجھے ایسا انسان جائے گا تو یہ وہاں پہ ناانصافی ہو جائے گی اس چیز کے ساتھ، اس لیے میں وہاں جاتا ہی نہیں ہوں، مطلب فقہ کے دقیق مسائل وسائل میں اس کے، میں مجھے پتہ ہے میں اس کے لائق نہیں ہوں، تو جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا میں کرتا ہوں ایسے، تو ایسے ہی جتنا انسان کو علم ہوگا اس کے مطابق اس کو خود سمجھنا چاہیے کہ میں کتنا، جس میں پورا شور ہوں، اچھے سے پڑھا ہے، وہاں انسان دے سکتا ہے دعوت انشاءاللہ آگے۔ ہوں، اوزو بلا کی، کیا یہ رجی میں شیطان پڑھ کے لیفٹ سائڈ سے تھتکارو، ہاں بالکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے نماز میں، اور تھتکارنا چاہیے 3 بار، اسپٹ کرنا چاہیے، تھوکنا نہیں تھتکارنا ہے نماز میں، کیونکہ شیطان ڈالتا ہے وسواس انسان کو، ہے نا، جس میں آ گیا کہ شیطان انسان کو نماز میں ثواب چھینتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جب انسان نظر دوڑاتا ہے وہاں وہاں کی اور، اس سے اختلاس من الشیطان ہوتا ہے یہ، مطلب شیطان اللہ اعمال چوری ایک حساب سے اس چیز سے، یا جس میں آ گیا کہ تم مت نماز میں چوری مت کرو، مطلب کیا ہو گیا، وہ رکوع اچھے سے نہیں کرنا، سجدہ اچھے سے نہیں کرنا، یا حدیث میں آ گیا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے حساب سے، یہ انسان یاد رہے گا کہ کافی ہے خشوع و خضوع کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل صلاۃ مودعین، نماز پڑھو ایسے کہ تمہیں ہونا چاہیے دماغ میں کہ مجھے آخری نماز پڑھنی ہے، مجھے اس کے بعد نماز پڑھنی ہی نہیں ہے کوئی، مطلب نماز پڑھنی ہے ایسے کہ آپ کو لگنا چاہیے کہ مجھے یہ آخری نماز ہے، فصل صلاۃ مودعین، الوداع، مجھے الوداعی نماز ہے، اس کے بعد میں مر جاؤں گا، تو اس سے انسان کو کیا ہو جائے گا، وہ اپنی نماز صحیح کرے گا، بولے گا مجھے مرنا ہے اب اینڈ کی نماز ہے، دماغ میں رکھنا ہی، اور پتہ بھی نہیں اینڈ کی نماز کون ہوگی، پتہ نہیں انسان کو، کوئی بھی نماز اینڈ کی ہو سکتی ہے، اب کہاں پتہ یہ اینڈ کی نماز کون ہے، تو ہر نماز رکھنا ہے خیال کیا کہ ایز اف یہ میری اینڈ کی نماز ہے، خوش و خدو نماز میں رکھنے کے لیے، کیونکہ حدیث میں کیا گیا، آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ نماز میں ڈال دی گئی ہے، یہ سمجھ رہے ہیں انسان کو، نماز میں نیچے انسان کو ٹھنڈک آنکھوں کو، مطلب انسان کو پیس ہونا چاہیے محسوس، کیونکہ جو نا اطمینان نماز سے ملنا، اطمینان، اطمینان ہونا، تواضع ہونا، عاجزی ہونا، یہ نماز کے اس میں سے ارکان میں سے، اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کو اطمینان نہیں مل رہا ہے، اس کو خوش و خضو نہیں ہے، تو نماز کہاں آ گئی اس کو نماز آتی نہیں ہے، کیونکہ خوش و خضو جو ہے وہ نماز کے ارکان میں سے ہے، کہ بہت زور کے سمجھ جائیں یہ سب چیزیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس چیز کا، اس میں سب ہر ایک غلطی ہوتی ہے، مجھے تو ہوتی ہے زیادہ غلطیاں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز میں بچائے، اس چیز سے نماز پہ خیال آنے سے، نماز کی اچھی ہوگی نا وہ بہت اچھا بن سکتا ہے وہ انسان، ہے نا، حدیث میں کیا آ گیا ہے، ان اول ما يحاسب به العبد، ان اول ما يحاسب به العبد، جو پہلا سوال جو ہے کہ بندے سے توحید کے بعد وہ کیا ہوگا، نماز کے متعلق، اگر نماز درست ہوئی انسان کی، فقط افلح و انجح، تو وہ کامیاب و کامران ہے، اگر نماز میں کمی کوتاہی ہوگی تو وہ کیا ہے، ناکامیاب اور نامراد، ویسا انسان فقط خواب و خسر، ان اول ما يحاسب العبد من عمل الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر، یہ آپ نے آیت سنی ہو قرآن کی آیت نہیں یہ والی، سورہ بقرہ میں، یہ کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کے رستے کے اندر، کمثل حبۃ، مثال ان کی ایسی ہے مانند ایک سیڈ کے، ایک حبہ ہو گیا سیڈ آف گرین، انبتت 7 سنابل، جو نکالتے ہیں 7 اسپائکس، وہ ایک سیڈ آف گرین، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ان ایچ اسپائک از 100 گرینز، مطلب واپس ہو جاتے گرینز اس سے ہی 100 آ جاتے واپس اس ایک سے، پھر 7، پھر کتنا گیا 100، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تضعیف کرتا ہے، وہ ملٹیپلائی کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اسے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، وہ آل انکمپاسنگ ہے،
اپنے علم سے اس نے انکمپاس کیا ہر چیز کو، اپنی قدرت سے، اپنی تصرف سے، اپنی طاقت سے، اپنی ملکیت سے، اپنے ڈومینین سے، اپنے غلبے سے، اپنے قہر سے، اپنی اتھارٹی سے اس نے ہر چیز انکمپاس کی ہے. اینڈ نوئنگ، وہ نوئنگ ہے، اس کی نالج نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہے. ہز نالج از انکمپاسڈ ایوری تھنگ. وہ ہو گیا کیا؟ سمیع علیم. ہر چیز واسع، واسع علیم، all encompassing and knowing. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں، انما یوفى الصابرون، بے شک اللہ تعالیٰ چاہے وہ کرتا ہے کیا، وہ دیتا ہے صابرون کو ان کی جزا، اجرہم بغیر حساب، ان کا اجر ہوتا ہے بغیر حساب، وداؤٹ اکاؤنٹ. صبر کرنے والوں کو ملتا ہے اجر. ویسے میں ہو گیا آپ کی حدیث بھی ختم. اور یہ حدیث قرآن کیا پتہ یہ آپ کو آیت ہوگی کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیک اعمال جو ہے وہ دور کرتے ہیں برے اعمال کو. اگر میں نے گناہ کیا نا، تو مجھے چاہیے کہ میں 7 مہینے کا اعمال بھی کروں، اس سے وہ گناہ مٹ جائیں گے، ہے نا. وہ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها. اس صبر اونلی فار اباؤٹ فور بیرنس. نہیں، صبر ہر چیز میں انسان کو کرنا ہے. صبر کرنی ہے انسان کو پہلی صبر فی الطاعات. میں اگر رب کی اطاعت کر رہا ہوں، صبر کرنا ہے مجھے اس چیز پر بھی، کیونکہ ویسے یا کوئی مجھے غصہ کر رہا ہے میرے اوپر، مجھے صبر کرنا ہے وہاں پر بھی. صبر فی الطاعہ، ہاں، اطاعت کے اندر صبر کرنا. نماز پڑھنی تھوڑی ہوتی ہے مشکل انسان کو، اگر صبح فجر کے ٹائم پہ، تو انسان کو کیا چاہیے کہ وہ اٹھ جائے صبح، وضو بھی کرے ٹھنڈے پانی سے، اور صبر کرے اور نماز پڑھے. تو یہ ہوتا ہے، نیند چھوڑ دے، صبر کرے وہاں پہ اس ٹائم پہ. اس کو بولتے ہیں صبر. صبر کرنا اطاعت کے اندر اللہ تعالیٰ کی. اور پھر لگتا ہی نہیں ہے صبر بعد میں انسان کو، جب انسان سچ میں کرتا ہے یہ چیز، لگتا ہے کہ میں مزہ ہی آتا ہے اس چیز سے، انسان کو اطمینان مل جاتا ہے انسان کو. صبر کرنے کے بعد کیا ملتا ہے؟ اطمینان انسان کو. صبر سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کو آتا ہے سیلف کنٹرول. اگر صبر ہوگا ہی نہیں انسان کو، انسان کو کنٹرول رہتا ہی نہیں اپنے آپ کے اوپر میں. تو صبر کرنے سے انسان کو کنٹرول آ جاتا ہے اپنی باڈی کے اوپر. اور صبر سے ہی صبر آ جاتا ہے انسان کو، صبر کرنے سے ہی صبر آ جاتا ہے انسان کو. یہ سچ بات ہے نا، یہ سائیکولوجیکلی بھی ثابت ہے کہ صبر کرنے سے صبر مل جاتا ہے انسان کو، ہے نا. اب پتہ ہے جس انسان کو بہت مشکلات پڑتی ہیں نا، بہت زیادہ مشکلات، اس کو لگتی ہے مشکلات کچھ بھی نہیں. وہ بولتا ہے اب جتنے مشکلات آئیں گے مجھے فرق نہیں پڑے گا. اس کو ہو جاتی ہے ان بیولڈ ایموشن ریزیلینس، اس کو فرق نہیں پڑ جاتا ہے پھر. وہ بولتا ہے اتنے دکھ دے کے اب کیا فرق ہی پڑے گا دکھوں سے. سچ بات ہے یہ چیز. صبر لی تو شکر ایز ویل، ہاں صبر سے شکر بھی آ جاتا ہے انسان کو بالکل. شکر مطلب کیا ہو گیا؟ صبر ہی ہوتا ہے نا، وہ بھی شکر بھی ہوتا ہے، صبر ہی ایک حساب سے کسی حد تک. اگر انسان نے شکر مطلب کیا ہی، وہ ختم ہو جائے گا ڈپریشن سے، شکر اگر انسان نے نہیں کیا. کیونکہ جو جتنا اس کو ملنا ہے اس کو اتنا ہی ملے گا، وہ بڑھ نہیں جائے گا. لیکن وہ پریشان ہو رہا ہے میں کیوں نہیں باقیوں سے آگے ہوں دنیائی چیزوں کے اندر، دولت کے اندر، باقی چیزوں کے اندر. تو وہاں پہ کرنا ہے شکر انسان کو. اگر نہیں کیا تو ختم ہو جائے گا انسان پریشانی سے، جب وہ کمپیریزن کرے گا اپنے آپ کو باقیوں کے ساتھ. اس لیے انظروا الی من هو اسفل منکم، ان کی اور دیکھو دنیائی معاملات کے اندر جو تم سے نیچے ہوں گے. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، ان کی اور مت دیکھو جو تم سے اوپر ہوں گے دنیائی معاملات کے اندر. مطلب دولت کے اندر، حسن کے اندر، عقل کے اندر، انٹیلیکٹ کے اندر. تم دیکھو ان کی اور جو تم سے نیچے ہوں گے، نہ کہ تم سے اوپر جو ہوں گے. کیونکہ فهو اجدر الا تزداروا نعمت اللہ، تم کرو گے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر. پھر تم بولو گے مجھ سے بھی آگے کوئی ہے، مجھ سے بھی آگے کوئی ہے. تو یہ مسئلہ نہیں. انسان ہوتے ہیں نا، اپنے سے نیچے کون ہے. اگر میں جم نہیں کرتا ہوں، میرے پاس اچھی باڈی نہیں ہے، کم سے کم ٹھیک ٹھاک تو ہے باڈی کم سے کم. اگر ٹھیک ٹھاک بھی نہیں ہے، کم سے کم باڈی تو ہے، کسی کو ٹانگیں ہی نہیں ہے. ایسا سمجھ رہے ہیں انسان کو کمپیریزن کرنا ہے اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ، نہ کہ اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ. یہ حدیث میں ایسے ہی آ گیا الفاظ. اب حدیث نمبر 38 نا، اس میں اتنا ہی تھا اس والے میں، باقی اس میں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اب جو قرآن کی آیت ہے نا اس کے بارے میں، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. استاد could you please teach us the model of نفس on something that persuades towards bad. ابھی دیکھیں گے نفس کے بارے میں، نفس سمجھنا ضروری ہے بالکل. لیکن نفس پتہ ہی انسان نفس کیا ہوتا ہے. اب نفس کو ہوتی ہے 3 کیٹیگریز ہے نا. ایک تو ہے نفس کیا، النفس اللوامہ. پہلے بولیں گے النفس الامارہ، النفس الامارہ. دوسرا کیا ہے؟ النفس اللوامہ، لوامہ. اور
تیسرا کیا ہے؟ النفس المطمئن، مطمئن، ایسے ہی ہے. امارہ، لوامہ، مطمئنہ. امارہ مطلب ہو گیا جو برائی کو حکم دیتا ہے انسان کو، انسان کو بولتا ہے برے کام کرو اٹھو، برے کام کرو، گناہ کرو اٹھو. اس کو نفس امارہ جو حکم دیتا ہے، جو کمانڈ دیتا ہے انسان کو کس کی؟ برائی کی. قرآن میں کہاں پہ آ گئی؟ وما ابرئ نفسی، میں برات نہیں کرتا ہوں اپنے نفس کی، میں نہیں بولتا ہوں کہ میں پاک ہوں گناہوں سے، میں ایسا نہیں بولتا ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس حکم دیتی ہے برائی کا. الا ما رحم ربی، سوائے اسے جسے رب نے رحم کر دیا. یہ کہا تھا کس نے؟ یہ کہا تھا یوسف علیہ السلام، یا کچھ بولتے ہیں تفسیر میں کیا، یہ کہا تھا زلیخا نے. کچھ اور بولتے ہیں وما ابرئ نفسی، میں برات اظہار نہیں کرتی ہوں اپنے گناہوں سے. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس حکم دیتا ہی ہے گناہ کا. الا من رحم ربی، سوائے اسے جسے رب رحم کرتا ہے. کیونکہ ایک دوسرا کہ نفس لوامہ، لوامہ مطلب کہ جو ملامت کرتا ہے انسان، جو بلیم کرتا ہے اپنے آپ کو، گناہ کیا نا، اب گلٹ ہو رہی ہے، بلیم کرے خود کو، تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ایسا کیوں کیا. اللہ تعالیٰ کو یہ نفس بہت پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ رب نے قسم کھائی ہے اس نفس کی. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین على ان نسوی بنانہ. ہے نا؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ قسم دکھاتے ہیں قیامت کی، پھر قسم دکھاتے ہیں اس نفس کی جو خود خود کو ملامت کرتی ہے، جو بلیم کرتی ہے خود کو برے ایکشنز پہ. میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے ایسا کیوں کیا، اس کو گلٹ ہوتی ہے، اس کو ریمورس اور ریگریٹ اس کو جاتا ہے اپنی جگہ پہ، میں نے ایسا کیوں کیا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ النفس اللوامہ. یہ ایمان ہی کرواتا ہے انسان کو یہ سب چیزیں. اگر یہ نہیں ہو جائے گا تو ختم ہوتا ہے انسان. بہت مشکل ہے ویسے انسان کا واپس ہدایت کو آ جانا، بہت زیادہ مشکل. تو جب تک یہ ہے انسان کو تو ابشر، انسان خوش رہے. اگر مجھے یہ ہو رہا ہے انسان خوش رہے، انسان کو عید بنانی ہے اس چیز پہ کہ مجھے ایسا ہو رہا ہے. اس کا ایمان کی نشانی ہوتی ہے یہ سب چیزیں. تیسرا کیا ہے؟ نفس مطمئنہ. جب انسان پورا اطمینان آ جاتا ہے، وہ گناہ بھی پھر کرنا ہی نہیں چاہتا ہے، اس کو نفس پریشان کرتا ہی نہیں گناہ کرنے کی اور، کیونکہ اس کو اطمینان مل جاتا ہے رب کی عبادت میں، اور رب کی بندگی اختیار کرنے میں، رب کا بندہ رہنے میں اس کو اطمینان مل جاتا ہے. ان کے بارے میں رب کیا فرماتا ہے سورہ فجر میں؟ کیا ہے وہ آیت؟ یا ایتها النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیہ، تو لوٹ اپنے رب کی اور راضی ہو کے، راضیت مرضیہ، تو وہ تم اس سے راضی ہو اور رب تم سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، تو داخل ہو جائے میرے بندوں کے اندر. وادخلی جنتی، تو داخل ہو جائے میری جنت کے اندر. یہ کہا جائے کسے؟ النفس المطمئنہ سے، جس کو اللہ تعالیٰ کے احکام میں اطمینان آ جاتا ہے. اگر نہیں اسٹیجز پہلے کیا ہے؟ نفس امارہ، پھر لوامہ، پھر مطمئنہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے ایسا ہی نفس کہ جس کو اطمینان ہو جائے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے سے، اس کے شریعت کو